بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہمارا آج کا موضوع ترکی کا ریکارڈ ساز ڈرامہ غازی ارطغرل ہے۔ یورپ، مڈل ایسٹ اور افریقہ سے 700 ملین ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، ازبکستان، البانیا، پولینڈ، سربیا، بوسنیا، ہرزیگوینا، ہنگری اور یونان میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی یکم رمضان المبارک سے پاکستان ٹیلی ویژن یعنی PTV پر روزانہ 8 بجے رات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف خود اس ڈرامے کے شیدائی ہیں بلکہ انہوں نے ایک پبلک فورم پر بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی اس ڈرامے کو ضرور دیکھے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی سیریل امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے جہاں ترکی کے زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ کیا، وہیں اس ڈرامے نے امت مسلمہ کے خوابیدہ نوجوانوں کے سینوں میں عظمت گمگشتہ کو تلاشنے کا جذبہ بھی بیدار کیا۔ اسلامی دنیا کی عوام اس ڈرامے کو طیب اردگان کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور پر دیکھ کر اس کا خیر مقدم کر رہی ہے، تو وہیں مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوانوں میں شدت پسندی کو فروغ دے گا۔ دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹ مین، آنٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے سحر میں گرفتار تھا، وہ نوجوان یکا یک غازی ارطغرل کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کا برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں تحلیل کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر بالخصوص یہ واضح کر دیا ہے کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں بھی کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیرو سے متعارف کرایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے اغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہرے ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھیں۔ سامعین، یہ تو اغیار کا رویہ تھا اور ان کی تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے، اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذی فہم انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے، ورنہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کی نشر و اشاعت پر نہ تو پابندی لگاتے، نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامی ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی ممالک النار کا ڈائریکٹر یاسر حراب لاس اینجلس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم ٹھہراتا۔ سامعین، اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت اپنی سرکاری فتویٰ کمیٹی سے اس ڈرامے پر پابندی کا فتویٰ کیوں جاری کراتی اور یہ کہتی کہ یہ ڈرامہ طیب اردگان کے خلافت عثمانیہ کا احیاء اور نشاط ثانیہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم بپا کیا ہے جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت
وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارک سکائز نے تیار کیا تھا، جسے یہ عرب لوگ لارنس آف عربیہ کے نام سے آج بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سامعین، مصر میں اس ڈرامے سے عوام اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک منچلے نے وہاں کے شمالی شہر موسی المتروخ میں ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔ نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس کا نام تبدیل کروا دیا گیا۔ بقول شخص سے کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل طیب اردگان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 یعنی کہ 146 کنٹریز سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اور محض دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ خرید کر مقامی زبان میں ڈبنگ کر کے اسے اپنے سینما کی زینت بنانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایسی دنیا میں ارطغرل ہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کے کم و بیش 60 ممالک میں ڈب کر کے دکھایا گیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہوں اور ہر سیزن میں کم و بیش 70 اقساط ہوں تو پھر بھی انسان اسے دیکھے بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے، اور یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں جب انسان کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ سامعین، اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کا پروفائل دیکھیں تو ان میں کوئی بھی ترکی کے ٹاپ 10 میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوانوں نے ارطغرل، حلیمہ سلطان، نور گل، بابر، سلیمان شاہ اور ہائمہ خاتون وغیرہ کی ڈی پیز لگا لی ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خود اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدوروس اپنی بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹھا اور سر پر کائی قبیلے کی ٹوپی سجا کر ہاتھ میں تلوار تھام کر تصویر بھی کھنچوائی۔ چیچنیا میں اس ڈرامے کے لکھاری محمد بوزداغ کو 2 روزہ دورے پر بلوایا گیا، جہاں عوام نے سڑک کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ سامعین، یہ ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں اطاعت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، عزت نفس اور فلاح انسانی جیسے کلیدی اجزائے ترکیبی شامل ہیں۔ اور آخر میں فقط اتنی گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو خود بھی دیکھیں، فیملی کو بھی دکھائیں، دوستوں میں بھی بتائیں، اور ہرگز اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ یہ ڈرامہ شدت پسندی کو ابھارے گا، اور یہ کہ ڈرامہ تو ایک آرٹ ہے، اس میں مذہب کا کیا کام۔ اور اگر کوئی یہ کہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا انڈیا اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم ہے جس میں مندر، بھگوان اور جیسس کرائسٹ کا ذکر نہ ہو؟ اگر بالی ووڈ کی فلموں میں مندر کے تقدس اور مورتیوں کی پوجا پاٹ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں مشکل وقت میں گھرے افراد کے منہ سے جیسس کرائسٹ کی بلند ہوتی صداؤں اور سینے پر بنتے صلیب کے نشان سے آرٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ترکوں کا تعظیماً اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر ادب سے جھک جانا آرٹ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو میرا آپ سب سے ہے۔
تو سامعین امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں غازی ارطغرل کو ضرور دیکھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ ڈرامہ روزانہ رات 7:45 پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں گے اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو سمجھ کر اور اسے جان کر آپ بے حد خوش ہوں گے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ دیا ہوا گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔